بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ احساس کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان اختر عباس احساس حاضر ہوں۔ ناظرین، میں اس وقت ریڈیو پاکستان پشاور کے احاطے میں موجود ہوں۔ ریڈیو پاکستان پشاور کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک ریڈیو اسٹوڈیو یا ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مادری علمی ہے جہاں صحافت کے طلباء سیکھ کر نکلتے ہیں اور پھر اپنی قوم کی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ ناظرین، ریڈیو پاکستان پشاور کے تقریباً 88 سال بعد یہاں پر ایک افسوسناک واقعہ درپیش ہوا۔ 9 مئی اور 10 مئی کے درمیان صوبے میں ایک احتجاجی صورتحال تھا، جس کے پیش نظر یہاں مختلف قومی اور سرکاری املاک کو نذر آتش کر دی گئی۔ ان میں سے ایک عمارت ریڈیو پاکستان پشاور کی بھی ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت پوری طرح جل چکی ہے۔ 10 مئی کو جب یہاں پر ایک پرتشدد ہجوم نے حلہ بول دیا تو یہاں سے ریڈیو پاکستان کے بہت سارے آلات، ایکوپمنٹ، کمپیوٹر سمیت اپنے ساتھ لے گئے۔ یہاں رکھے ہوئے فرنیچر جلا دیے گئے۔ یہاں کے جتنے سامان تھے ان کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ناظرین، تقریباً 88 سال بعد یہاں پر 26 گھنٹوں کے لیے نشریات معطل ہوئے، تو آج ہم ریڈیو پاکستان آئے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کیا صورتحال رہا۔ ہمارے ساتھ اس وقت سر سیف اللہ جان صاحب موجود ہیں، جو کہ یہاں کا سینئر براڈ کاسٹنگ انجینئر ہے۔ ریڈیو پاکستان کی تاریخی اعتبار سے اور 9 مئی کے واقعات کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئے، ان کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اپنے کا سوال کا تعلق ہے، ریڈیو پاکستان کے بننے سے پہلے ہی بن چکا تھا، کیونکہ اگر میں اس کی تاریخ بتاؤں تو یہاں پہ صاحبزادہ عبدالقیوم خان صاحب ہمارے جو تھے، یہاں کے وزیر اعلیٰ آپ کہہ سکتے وہ تھے، تو وہ انگلینڈ گئے تھے اور وہ وہاں پہ مارکونی جو ریڈیو کا موجد تھا ان کے ساتھ ملا۔ انہوں نے جب ریڈیو کا سسٹم وہاں پہ دیکھا تو وہ ان کے ساتھ ملا اور انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس طرح کا ایک ریڈیو اسٹیشن ہمارے خیبر پختونخوا، جو اس وقت NWFP تھا اور ابھی کے خیبر پختونخوا ہے، تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہاں پہ بھی لگا دیا جائے۔ تو مارکونی نے ان کی ریکویسٹ پہ عمل کرتے ہوئے یہاں پہ 1935 میں ایک ٹرانسمیٹر گفٹ کیا اور وہ یہاں پہ لگایا پشاور میں۔ تو لوگ حجروں میں اس کو سنا کرتے، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو جتنی بھی معلومات تھی وہ وہاں لوگوں تک وہ پہنچتی تھی۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جب پاکستان آزاد ہوا 14 اگست 1947، تو یہیں پشاور ریڈیو سے ہی اعلان ہوا ہے کہ جی آپ کو نیا پاکستان مبارک ہو۔ یہاں سے پاکستان کی آزادی کا اعلان یہاں سے اور لاہور سے ہوا تھا۔ یہاں سے پشتو اور اردو دونوں میں اعلان ہوا تھا پاکستان کی آزادی کا۔ جہاں تک 9 مئی کے حوالے سے آپ نے پوچھا، تو 9 مئی کو جب یہاں پہ ایک ایجیٹیشن ہو رہی تھی تو بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ یہاں پہ آئے، اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چاغی کا مانومنٹ ہے، تو 9 مئی کو انہوں نے یہ، اگر آپ کو اس کی تاریخ میں بتا دوں تو یہ چاغی وہ ہے جب ہم پاکستان آفیشلی طور پہ ایٹمی ملک ڈکلیئر ہوا تھا، تو اس کی یاد میں یہ چاغی کا پہاڑ کیا مانومنٹ یہ بنایا گیا تھا۔ تو 9 مئی کو یہ وہ لوگ آئے، انہوں نے اس کو جلا دیا، یہ کیونکہ پاکستان کی عظمت کی نشانی ہے، پاکستان کے ایٹمی ملک ہونے کی نشانی تھی، اس کو جلا دیا۔ پھر 10 تاریخ کو یہ وہ لوگ 9 مئی کو یہیں پہ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پولیس اور ہمارے سیکیورٹی والے نے ان کو یہاں سے بھگا دیا، اندر داخل ہونے نہیں دیا۔ 10 تاریخ کو دوبارہ پھر وہ لوگ آئے اور انہوں نے کئی بار کوششیں کی، لیکن پولیس ان کے ساتھ مد مقابل تھی، وہ ان کو پسپا کر رہی تھی۔ انہوں نے مختلف جگہوں پہ، یہاں پہ پولیس ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک کیا، قلعہ بالحصار پہ اٹیک کیا، مختلف جگہوں پہ، تو پولیس جو تھی وہ ڈیوائیڈ ہو گئی، اور ریڈیو پاکستان کو انہوں نے ایک آسان ہدف سمجھتے ہوئے اس کے گیٹ کو توڑ دیا اور پھر وہ اندر داخل ہو گئے۔ میں جب آپ کو 10 مئی کے واقعات کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب ان شرپسندوں نے گیٹ توڑا تو وہ اندر داخل ہوئے اور ہمارے ریسیپشن پہ ہمارا جو سیکیورٹی کا ریکارڈ تھا اس کو سارا جلا دیا، توڑ پھوڑ کی۔ یہاں پہ ہماری دیکھ لیں سرکاری 3 گاڑیاں تھیں، ان کو جلا دیا گیا۔
اور پھر یہی شرپسند وہاں پہ ہمارا ایک آڈیٹوریم ہال ہے، وہاں پہ داخل ہوئے، وہاں پہ انہوں نے آگ لگا دی کرسیوں کو، آڈیٹوریم کو. جب وہاں پہ آگ لگا دی تو وہ آگ لگا کے باہر نکلے تو ہمارے جو ریڈیو پاکستان کے عملے کے کچھ ساتھی تھے تو وہ پیچھے سے داخل ہوئے، انہوں نے وہ آگ بجھا دی. تو اس کے بعد وہ مین بلڈنگ میں داخل ہوئے. مین بلڈنگ میں انہوں نے لوٹ مار کے ہمارا کمپیوٹر تھا، ہمارے اور ایسیسریز تھے، وہ اٹھا کے وہ لے گئے. اور اس لے جانے کے بعد انہوں نے بلڈنگ کو آگ لگا دی. چاروں ہمارے 4 فلور ہے، چاروں فلوروں کو انہوں نے آگ لگا دی. اور ہمارا جتنا بھی ریکارڈ تھا، آپ کہہ لیں کہ 1935 سے ریٹن فارم میں جتنے بڑے بڑے لوگوں کے اسکرپٹ تھے، اسلم خٹک ہو گئے، گیلانی صاحب ہو گئے، اور جتنے بھی بڑے بڑے شعراء تھے اور پشتو کے، اردو کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اسکرپٹ تھے، وہ سارے انہوں نے جلا دیے. تو ہمارا سارا ریٹن فارم میں ریکارڈ جو ہے انہوں نے جلا دیا. یہ مناظر ریڈیو پاکستان پشاور کے اندرونی مناظر ہے. ہر طرف فرنیچر سمیت ہر طرح کے اشیاء بکھرے پڑے ہیں. تکنیکی آلات سمیت عمارت میں موجود ہر چیز کو توڑی گئی یا پھر آگ لگا دی گئی. اس دن یہاں کے اس عمارت میں آگ لگا دی گئی جہاں ریڈیو پاکستان پشاور کے دفتری کام سر انجام دیے جاتے تھے. آگ لگنے کی باعث یہاں بجلی کی ٹرانسمیشن لائن ٹرپ کر گئی اور نشریات 26 گھنٹوں تک معطل رہی. تاہم تکنیکی ٹیم کی انتھک کوششوں سے 26 گھنٹوں کے بعد یہاں سے نشریات دوبارہ شروع کیے گئے اور تاحال جاری ہے. البتہ دفتری عمارت اب تک اسی حالت میں موجود ہے جو کہ امید کی جاتی ہے آئے دنوں بحال کر دی جائے گی. آخر میں کچھ سوالات یہ ہے کہ آخر اس طرح کی پرتشدد سوچ اور کاموں سے نقصان کس کو ہوا اور فائدہ کس کو ہوا؟ کیا یہ ریڈیو پاکستان ہمارا قومی اثاثہ نہیں ہے؟ اگلے پروگرام میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.